بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ لندن اور بیجنگ میں اسموک کا حل کیسے نکالا گیا، میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، اور اس ویڈیو کو خدارہ حکومتی ایوانوں میں ہمارے جو وزراء بیٹھے ہوئے، منسٹر بیٹھے ہیں، ان تک پہنچائے گا۔ میں جانتا ہوں بہت پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو انٹلیکچوئل لیول اتنا زیادہ ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ دستبستہ گزارش کرتا ہوں پاکستانی بچوں کے اوپر، پاکستانی عوام پر رحم کرتے ہوئے اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے ان کو کوئی سلوشن بھی مل جائے۔ دوستوں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت اسموگ نے ہمارا جینا دو بار کیا ہوا ہے، اور لندن اور بیجنگ میں جب اسموگ آیا تھا تو اس کا حل اس نے کیسے نکالا تھا، اللہ کرے ہمیں بھی کوئی سلوشن نظر آ جائے۔ یہ جو سینز میں آپ کو پیچھے دکھا رہا ہوں لاہور اور ملتان کے نہیں ہیں، بلکہ چین کے دارالحکومت بیجنگ کے تھے، جہاں ایک عرصے تک اسموگ کا راج تھا، اور یہی صورتحال 1950 میں برطانیہ کے کیپٹل لندن میں تھی۔ ان شہروں نے اسموگ کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کیا کیا؟ یہ سمجھنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چند روز قبل ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 2000 سے بھی تجاوز کر گیا تھا، جو انتہائی ڈینجرس ہے۔ صرف ملتان نہیں بلکہ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی یہی سلوشن ہے۔ پنجاب گورنمنٹ نے گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی اسکولز اور کالجز میں تو چھٹیاں اناؤنس کر دی ہیں، مگر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ کیا اسموگ کا کوئی لانگ لاسٹنگ مطلب کوئی دیر پا سلوشن بھی ہے یا نہیں ہے۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں 19ویں اور 20ویں صدی میں متعدد مرتبہ اسموگ شہر پر چھا جانا کے واقعات دیکھے گئے، مگر یہ عموماً اس وقت ہوتا جب لوگ کوئلہ جلا کر گھروں کو گرم رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور شہر میں موجود ہیوی انڈسٹریز میں سے مختلف کیمیکلز فضا میں چھوڑے جاتے۔ تو برطانیہ نے، آپ جانتے ہیں اس کا کیا سلوشن نکالا؟ دماغ کی کھڑکیوں کھول کے سنیے گا۔ حکومت کی جانب سے مختلف انیشیٹو لیے گئے۔ سب سے پہلے تو 1956 میں کلین ایئر ایکٹ پاس کیا گیا، جس میں انڈسٹریز اور گھروں سے نکلنے والے دھوئیں کو کنٹرول کرنے کے لیے شہروں اور قصبوں میں اسموک کنٹرول ایریاز قائم کیے گئے۔ ان ایریاز میں صرف وہی ایندھن جلائے جاتے جن میں دھواں بہت کم ہوتا، اور گھروں کو گرین فیولز پر شفٹ کرنے کے لیے سبسڈی بھی دی گئی، اور اس کے علاوہ الٹرا لو ایمیشن زون انٹروڈیوس کیے گئے، جس کے تحت زیادہ دھوئیں پھیلانے والی وہیکلز پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ اب رخ کرتے ہیں چین کا، جس نے اسموگ پر پچھلی 2 ڈیکیڈ دہائیوں میں کنٹرول پایا۔ 1980 سے انڈسٹریلائزیشن اور گاڑیوں کی خریداری میں اضافہ ہوا تو چین کے دارالحکومت بیجنگ میں زہریلے کیمیکلز اور فضائی آلودگی بڑھنے لگی، یہاں تک کہ سن 2014 میں شنگھائی اکیڈمی آف سوشل سائنسز کا کہنا تھا کہ شہر انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اسموگ کا حل نکالنے کے لیے چین کو سالوں محنت کرنا پڑی، اور چین کی گورنمنٹ نے انڈسٹریز کے لیے پولوشن لیمٹس واضح کی، اور جدید ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم بنایا، اور مزید پبلک ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر بھی بنایا۔ چین نے گاڑیوں کے لیے فیول کی جو کوالٹی تھی اس کو بہتر بنانے کے علاوہ الیکٹرک وہیکلز کو بھی پروموٹ کیا۔ اس کے علاوہ شہر میں جدید اسموک ٹاورز بھی انسٹال کیے گئے، جنہیں ایئر پیوریفائرز بھی کہا جاتا ہے، اور ان تمام انیشیٹو اور سالوں کی محنت کے بعد لندن اور بیجنگ کی ایئر کوالٹی میں نمایاں بہتری بھی دکھائی دی گئی ہے۔ دوستوں، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ ایئر پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے برسوں اٹھائے گئے انیشیٹو پر اب سختی سے عمل بھی کیا جا رہا ہے۔ چلیں اب دل تھام کے بیٹھیے گا، بات کرتے ہیں وطن عزیز پاکستان کی، جہاں حکومت کو ٹکے کا ہی پتہ نہیں ہے کہ صرف لاہور شہر جو اس پولوشن سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے، لاہور شہر میں گاڑیاں کتنی ایکٹیو ہیں، اور جہاں کی حکومت کوئی پرماننٹ سلوشن نکالنے کی بجائے سکولز اور کالجز میں چھٹیاں اناؤنس کر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا سکول کالج کے بچے ہی متاثر ہوتے ہیں؟ کیا باقی شہریوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ آپ کی رائے، آپ کے خیال میں آپ کی رائے کیا ہے کہ اسموگ کا حل کیسے نکالا جائے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا پاکستانی ایوانوں میں کوئی انٹلیکچوئلز، کوئی پڑھے لکھے لوگ ضرور بیٹھنے چاہیے جن کو یہ پتا ہو کہ ہم نے ملک کو چلانا کیسے ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کوئی بات بری لگی ہو
दस बस्ता आपसे गुजारिश है, ये दिल के दुख हैं, दर्द हैं, वतन से मोहब्बत करते हैं तो हम छोटी मोटी बात कर देते हैं, रियायत ज़रूर बख्शिएगा, बड़ा डर लगता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आखिर में एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो वाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं तो शिलाजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के याद रखना है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें, केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल ना करें। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, डॉक्टर असद महमूद की ओरिजिनल शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नीचे हुई स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, कोई भी नहीं बताता आपको। हामला ख़वातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, एमी सेक्शुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मियों और सर्दियों में इस्तेमाल